اللہ الرحمن الرحیم 16واں پارہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور نبی تھے، اور جو چیز شرعاً ناجائز ہوتی ہے تو نبی اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا، اور خضر وہ تکوینی امور پہ مامور تھے، انہوں نے ایسے بھی کام بجا لانے تھے جو بظاہر جائز نہیں تھے، اس لیے اس کا اعادہ وہ کر رہے ہیں بار بار، انک لن تستطیع معی صبرا۔ پیچھے 3 واقعے ذکر ہوئے تھے۔ پہلے واقعہ میں مسکینوں کی مدد کرنا، اور دوسرے واقعہ میں مومن ماں باپ کے مومن ہونے کی وجہ سے انہیں نافرمان لڑکے کے شر سے بچانا، اور تیسرے واقعہ میں نیک اور صالح باپ کی وجہ سے ان کے 2 یتیم بچوں کی خیرخواہی کرنا۔ اس کی تفصیل مزید آ جائے گی آگے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں پنہا ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر کسی واقعے میں ہمیں شر نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ظاہر بین انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس واسطے یہی کہا گیا ہے کہ ہر بات پر اپنی رائے دینا اور اپنا تبصرہ کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ہر موقع پر سمجھدار، عقل مند اور اصحاب علم کا طریقہ یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت خضر نے جو کام کیے تھے ان میں سے جو تیسرا کام ہے وہ تو بظاہر شریعت کے خلاف نہیں، البتہ پہلے 2 کام شریعت کے خلاف تھے، یعنی کشتی والوں کی کشتی کے پھٹے کو توڑ دینا، اور وہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اسے گویا کہ مار دینا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح حضرت اسرائیل اور ملک الموت جو ہیں وہ لوگوں کی روح نکالتے ہیں اور انہیں موت سے دوچار کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکلف ہیں، ان پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں ہوتا، ان پر کوئی FIR نہیں کٹتی کہ انہوں نے روح کیوں نکالی۔ تو اسی اصول کی بنا پر حضرت خضر بھی وہ من جانب اللہ تکوینی امور بجا لانے پہ معمور تھے، وہ اس کے ہی مکلف تھے، تو اس واسطے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آخری واقعہ ہے اس میں تو انہوں نے دیوار کھڑی کی ہے، کسی کے بھلائی نہ کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کی ہے، یہ تو ظاہری طور پر بھی کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اس واسطے اس پر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر دنیا میں حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص اس طرح تکوینی امور پر مقرر ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا کوئی شخص اپنے دھام، اپنے خواب یا کسی اور معلومات کی بنا پر شرعی امور کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت خضر اس وقت زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں۔ اگر ماضی قریب میں یا حال میں کسی کی ان سے ملاقات ثابت ہوئی ہو تو اس کے متعلق یہی کہا گیا ہے کہ وہ ان کے جسم مثالی سے ملاقات ہوئی ہوگی، ان کے حقیقی جسم سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ دوسرے رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 2 ہے، یسألونک عن ذی القرنین، کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے، اس میں بھی بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے جو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، مشرق اور مغرب تک، تو 2 کنارے ہیں، تو 2 کناروں کو عبور کرنے کی وجہ سے انہیں کہا ذوالقرنین، یعنی 2 کناروں کی سیر کرنے والا۔ سکندر کا لقب بعض کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے پہلے اس نام کا کوئی اور بادشاہ بھی گزرا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ قرآن کریم نے ان کو ذوالقرنین نہیں کہا، ہاں قرآن کریم نے یہود کا سوال ذکر کیا ہے، یسألونک عن ذی القرنین، کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہود نے سوال میں جو لفظ بولا تھا قرآن کریم نے ان کے سوال میں یہ ذکر کیا ہے، قرآن کریم کا ان کو ذوالقرنین کہنا وہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔
ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ فرشتے بھی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ اور ان کا علاقہ کون سا تھا؟ قرآن کریم نے اس بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے، اور پھر علماء اور تاریخی روایات میں علماء کے اقوال میں بھی اختلاف پایا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حتمی بات کہنا بھی مشکل ہے۔ ذوالقرنین نے 3 لمبے سفر کیے ہیں۔ پہلا سفر انتہائی مغربی آبادی تک، اور دوسرا سفر انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا سفر انتہائی شمال مشرقی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے 1-2 پہاڑوں کے درمیان تانبا پگھلا کے ایک بڑی مضبوط دیوار تعمیر کی ہے۔ یہ ان کے اسفار کو ذکر کیا ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ اس سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا اور آگے کوئی آبادی نہیں تھی، اور یہاں سورج کے غروب ہونے کا منظر یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کیچڑ والے سیاہ رنگ کے چشمے میں سورج غروب ہو رہا ہو۔ یہ ایک منظر تھا، حقیقت یہ نہیں تھی۔ تو وہاں ایک قوم تھی، ذوالقرنین نے انہیں فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں کفر کی سزا دی جائے، اور اگر چاہیں تو ان پہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، پھر ماننے والوں کو جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا دی جائے۔ ذوالقرنین نے دوسری صورت کو اختیار کیا۔ جمہور کی رائے کے مطابق چونکہ ذوالقرنین نبی نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اور اختیار ذوالقرنین کو دیا گیا، یہ الہام کے ذریعے سے یا کسی اور نبی کے ذریعے سے پیغام دیا گیا ہوگا، یہ وحی نبوت نہیں کہلا سکتی۔ تو یہ مغرب، انتہائی مغرب میں جو گئے تو وہاں یہ صورت پیش آئی۔ پھر اس کے بعد حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورہ کہف کی آیت نمبر 90 میں مشرق کے سفر کا ذکر ہے۔ حضرت ذوالقرنین مشرق کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک ایسے علاقے تک پہنچ گئے جہاں متمدن اور مہذب قومیں ختم ہو گئی تھیں، اور اس کے آگے ایسی قومیں تھیں کہ جو وحشی قسم کے انسان تھے، کوئی تہذیب کوئی تمدن وہاں پہ نہیں تھا، نہ وہاں رہنے کے لیے عمارات تھیں، نہ مکانات تھے، اور نہ ہی کوئی خیمے وغیرہ تھے۔ وہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے، اور سورج کی تپش اور اس کی کرنیں براہ راست ان کے جسموں پہ پڑتی تھیں۔ پھر اس کے بعد حتی اذا بلغ بین السدین میں آیت نمبر 93 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 93 میں یہ ذکر ہے تیسرے سفر کا، جو انہوں نے انتہائی شمال مشرق کی طرف کیا تھا، جو یاجوج ماجوج کے علاقے کی طرف تھا۔ اور یہاں کی زبان ذوالقرنین اور ان کے ساتھیوں کی زبان سے بالکل مختلف تھی۔ اجنبی سے لوگ تھے، اجنبی سا ماحول تھا، اور وحشی ہونے کے باعث کوئی ان کی زبان سے واقف نہیں تھا، وہ بھی کوئی زبان نہیں جانتے تھے، اور ساتھ میں کوئی ترجمان نہیں تھا۔ غالب گمان ہے کوئی ترجمان کہیں سے مل گیا ہوگا، آگے جو کلام ان سے ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی۔ اس قوم اور قوم یاجوج ماجوج کے درمیان 2 پہاڑ حائل تھے، جن پہاڑوں پہ چڑھنا ممکن نہیں تھا، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک درہ نما بڑا سا خلا موجود تھا، جس سے یاجوج ماجوج گزر کے آتے، خوب قتل و غارت کرتے اور لوٹ مار کر کے واپس اپنے علاقے میں چلے جاتے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہی درہ بند کرنے کی فرمائش کی۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ لوگ آباد ہیں۔ ان کی طرف جانے والا راستہ وہ بند ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے بڑی مضبوط آہنی دیواروں سے تانبا پگھلا کے اور لوہے کے بڑے بڑے گویا کہ وہ اینٹیں چادریں بڑی بڑی اس میں ڈال کے اور تانبا پگھلا کے اس کو بالکل بند کر دیا ہے۔ اب وہ ان آہنی دیواروں کے پیچھے ہیں۔ قیامت کے قریب وہ جو دیوار ہے وہ ٹوٹ کے گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی پہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو دیکھ کے کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا، یعنی وہ قوم اس قدر پانی پیے گی کہ وہ جو دریا ہوگا وہ خشک ہو چکا ہوگا۔ یاجوج ماجوج سے مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکلیف میں ہوں گے،
اور اس وقت حالات بہت تنگی کے ہوں گے، اور کھانے کی قلت کا یہ عالم ہو چکا ہوگا کہ بیل کا ایک سر وہ اپنے وزن کے برابر سونے کے بھاؤ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج کے لیے بد دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے وہ سارے مر جائیں گے، اور ان کے مرنے سے ساری زمین بدبودار اور متعفن ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بڑی بڑی گردنوں والے پرندے آئیں گے جو ان کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے انہیں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بہت زبردست موسلادھار بارش ہوگی، اور کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں یہ بارش نہ ہو۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ ساری زمین کو صاف کر دے گا اور زمین صاف و شفاف ہو جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آنا ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی شمال مشرق میں بحر منجمد کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے پیچھے گویا کہ موجود ہیں، بس رہے ہیں، اور کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ یہ بھی انسانوں کی قسم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جو قوم ہے حضرت ذوالقرنین کی غیر معمولی قوت دے کر ان سے سفارش کرے گی کہ آپ مہربانی کریں، یہ یہاں پر جو درہ ہے اس کو بند کر دیں، اور اس بارے میں جو آپ کا معاوضہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، آپ ہم سے وصول کر لیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے آپ کے معاوضے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بس اتنا کرو کہ تم بھی ہمارے ساتھ کام میں لگو، کام میں تعاون کرو، باقی اس پر کوئی خرچہ ورچہ، کوئی سروس چارجز وہ ہم آپ سے وصول نہیں کریں گے۔ پھر قرآن کریم کسی آیت میں، آیت نمبر 96 میں آتونی زبر الحدید، کہ انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں منگوائیں اور 2 پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پر کیا، اور ان چادروں کو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچا دیا۔ زمین سے لے کے بہت بلند پہاڑ تھے، اتنے بلند کہ انسان کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ پھر انہوں نے خوب آگ دہکائی، اور آگ کی سخت گرمی سے وہ لوہا سرخ ہو گیا، تو اس پر پگھلا ہوا تانبا چادروں میں ڈالا، جس سے ان کے آپس کی جو درزیں تھیں، سوراخ تھے، وہ بند ہو گئے، اور وہ چادریں بھی پہاڑ جیسی مضبوط لوہے کی ایک دیوار بن گئی۔ بظاہر یہ کام انسانی قدرت سے باہر تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بطور کرامت خرق عادت یہ کام ان سے اللہ نے کروایا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے پاس بڑے بڑے آلات ہوں، جیسے آج کل مشینری دور ہے، کرینے اور اس قسم کے بڑے بڑے آلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کے لیے ایسے کچھ آلات پیدا کر دیے ہوں جو تحت الاسباب یہ کام ہوا ہو۔ اگر تحت الاسباب ہوا ہو تو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہوں گے، اگر اسباب سے ہٹ کے ہوا ہو تو ان کی کرامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے قادر ہے، جیسے چاہیں وہ اپنا کام انجام دلوائیں۔ اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ پھر جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو قرآن کریم کسی آیت نمبر 99 میں ہے کہ وہ اپنی کثرت کے باعث گویا کہ یوں لگے گا جس طرح کے سمندر کی ٹھاٹھے مارتے ہوئی فوجیں ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اس کے بعد قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ پھر اس سورت کا سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، اور اس میں آیت نمبر 104 ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ خائب و خاسر ہوں گے، اور وہ بالکل ناکام ہوں گے کہ جن کی تگ و دو اور جن کی ساری محنت دنیا کے کاموں میں گم ہو کے رہ گئی تھی، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، یا وہ بعض کاموں کو آخرت کے لیے سمجھتے تھے لیکن وہ دنیا آخرت کے لیے نہیں تھے، بدعات تھیں، خرافات تھیں، یا آخرت کے کاموں میں ان کی نیت غلط تھی، تو وہ آخرت کا سمجھنے کے باوجود آخرت کا کام ان کا شمار نہیں ہوا، یا پھر یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کے کام میں لگے رہے اور اسی کام میں اپنی کامیابی سمجھ لیتے رہے، انہوں نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ دونوں طرح کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کفر و شرک والے بھی، بدعات والے بھی، اور ریا اور دکھلاوے والے بھی۔ اللہ تعالی ہماری اس قسم کے تمام لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کفر و شرک کی وجہ سے یا ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال تولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔
عام طور پہ یہ بات کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے کہ چونکہ ان کے عمل ہوں گے نہیں تو پھر ان کو وزن کرنے کے لیے ترازو پہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر آیت نمبر 109 میں فرمایا گیا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے جتنے بھی کلمات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے کمالات، عجائبات قدرت، حکمت، صفات، جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ لامتناہی ہیں۔ سمندر جتنے بھی ہوں وہ سارے کے سارے متناہی ہیں، تو دنیا بھر کے سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات، اس کی تعریف کے کلمات، اس کی توصیف کے کلمات، اس کے جو معاملات ہیں اور اس کے جو امور ہیں وہ لامتناہی ہیں، تو متناہی چیز ختم ہو سکتی ہے، لامتناہی ختم نہیں ہو سکتی۔ کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم مکی ہے، اس کی 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ یہ وہی صورت ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں شاہ حبشہ نجاشی کے درمیان میں اس وقت میں اس صورت کے شروع کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا، جب مشرکین مکہ نے انہیں خط لکھا تھا کہ آپ ان مکے سے آنے والے مہاجروں کو حبشہ سے نکال دیں۔ تو یہ صورت سن کے شاہ حبشہ نجاشی بہت متاثر ہوئے اور سن کے روتے رہے، اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو حبشہ سے بے دخل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سورت کے پہلے رکوع میں حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا ہے، پھر دوسرے رکوع میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا کچھ خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور ادریس علیہم الصلوات والتسلیمات کا بھی مختصر ذکر ہوا ہے۔ سورت کے آخر میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین کے جو اعتقادات باطلہ تھے، عقائد باطلہ، ان کی بھی رد کی ہے، شرک کی رد کی ہے، اور جن حالات کا سامنا مشرکین کو قیامت کے دن کرنا ہے اس کا بھی ذکر کر کے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ وقت یاد کیجئے جب حضرت زکریا نے اللہ سے آہستہ سے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا اور بھی متعدد احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا کا آہستہ کرنا افضل ہے، اونچی اونچی کرنا کہ لوگوں کو سنانا یہ دعا کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اگلی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی ہے تو ایک تو اپنے کمزوری ظاہر کی، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر سے بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے مانگنے میں ناکام نہیں ہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اپنے حالات کو دیکھ کر نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر مانگنی چاہیے، اور دعا میں اپنی بدحالی، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنے ضعف کا ذکر کرنا بھی قبولیت کے قریب ہے۔ انی خفت الموالیہ، زکریہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے موالی کا خوف محسوس کرتا ہوں۔ موالی مولا کی جمع ہے، باپ کے طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے چچا زاد بھائی وغیرہ، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے موالی تھے، چچا زاد وغیرہ، وہ نااہل تھے، تو یہ جو منصب نبوت ہے اس کے لیے اہل کی دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے پھر فرما دیا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ میری یہ دعا صرف اپنی وراثت کے لیے نہیں ہے بلکہ آل یعقوب کی وراثت کے لیے ہے، اور نبی کی وراثت مال میں تو نہیں ہوتی، وہ علم میں، حکمت میں اور نبوت میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے مال کی وراثت کی فکر نہیں کر رہے بلکہ نبوت کی اور علم کی وراثت کی فکر کر رہے ہیں۔ اسی واسطے آل یعقوب کا لفظ یہاں انہوں نے استعمال فرمایا ہے۔ پھر آگے دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ بیٹے کی بشارت بھی دے دی، نام بھی بتا دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں آیا۔ سمیع کا معنی ہم نام بھی ہوتا ہے اور سمیع کا معنی ہم صفت بھی ہوتا ہے، دونوں معنی صحیح ہیں کہ یحییٰ نام کا کوئی آدمی پہلے دنیا میں نہیں آیا، اور جو اس کی صفات تھیں وہ صفات بھی پہلے کسی کو نہیں ہوئیں۔ اگر صفات ہوں تو یحییٰ علیہ السلام کا
تمام صفات میں گزشتہ انبیاء سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ بعض صفات ان میں ایسی تھیں جو پچھلے انبیاء کرام میں بھی نہیں تھیں۔ پھر آگے دعا مانگنے کے بعد جب بشارت ملی تو خود ہی کہہ اٹھے قال کذالک، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ انسان کی فطرت ہے جب کوئی غیر معمولی اور غیر متوقع خوشخبری سنتا ہے تو اطمینان کے لیے اور مزید لذت حاصل کرنے کے لیے کھود و پرید کرتا ہے، پوچھتا ہے اچھا پھر یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تاکہ بات پکی ہو جائے۔ یعنی انوکھی چیز مانگنے پہ تعجب نہیں ہوا، انوکھی چیز ہونے پہ تعجب ہو رہا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو سوال کیا، عطیہ کہا تھا کہ عطی بڑھاپے کو بھی کہتے ہیں اور ہر چیز کی آخری حد کو بھی کہتے ہیں۔ آگے نشانی مانگ رہے ہیں اجعل لی آیت نمبر 10 میں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب میری بیوی کے ہاں حمل ٹھہر گیا ہے، تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو جواب دیا گیا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، یہاں تک بات کر کے پھر اس کے بعد زکریا کے بیٹے یحییٰ پیدا ہوئے، یہ ہوا سارا واقعہ جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ پھر آگے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، آیت نمبر 12 اور 13 اور 14 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ عام طور پہ جو بچہ اس طرح دعاؤں سے اور حسرتوں سے مانگا جائے تو وہ عام طور پہ ان کی صفات اچھی نہیں ہوتی۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ حنانا من لدنا وکان تقیہ ومرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ، یہ ان کی تعریف کی ہے کہ وہ ایسے نہیں تھے بلکہ وہ بہت نرم دل تھے، بہت پاکیزہ تھے، متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے بہت فرما بردار تھے۔ پھر آگے دوسرا رکوع ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب ان کے بغیر خامد کے اللہ نے ان کو بیٹے سے نوازا، وہ اپنے خلوت قدہ میں مشرق کی جانب گئی تھیں عبادت کے لیے یا غسل کے لیے، تو وہیں اللہ پاک نے ان کو فرشتہ ان کے پاس بھیج دیا۔ روح سے مراد جبریل امین ہیں، وہ وہاں ایک نوجوان کی شکل میں آئے، حالانکہ یہاں وہ عورت کی شکل میں بھی آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی فرشتے کو عورت کی شکل نہیں دی، اس لیے کہ مشرکوں کا عقیدہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اگر کہیں کسی فرشتے کو عورت کی شکل مل جاتی تو مشرکوں نے اس پہ ڈنڈورا پیٹنا تھا، نعرے لگانے تھے کہ ہم جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ مریم کے پاس کون آیا تھا؟ اللہ کی بیٹی ہی تو آئی تھی۔ تو اس واسطے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس خلوت قدے میں بھی بھیجا ہے فرشتے کو، تو وہ مرد کی شکل میں بھیجا ہے اور وہ کسی عورت کی شکل میں نہیں بھیجا۔ تو دیکھ کے انہوں نے پناہ مانگی، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میرے پاس تنہائی میں کیوں آگے، میں پناہ مانگتی ہوں۔ تو بول اٹھے انا رسول ربک، ڈرنے کی بات نہیں، میں کوئی انسان نہیں، میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں، فرشتہ ہوں اور تمہیں لڑکا دینے آیا ہوں۔ تعجب کر دیا، انا یکن لی غلام، میرے بچہ کیسے ہوگا، میں تو کماری بچی ہوں اور میں بری بھی نہیں ہوں، کسی نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو حضرت مریم فرشتے کی زبانی بچے کی بشارت سن کر خوش بھی ہوئیں، پریشان بھی ہوئیں، تعجب بھی ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، ان کے تو ہو جانا کوئی اتنا عجیب نہیں تھا کہ بروں کی اولاد بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایک کنواری بچی کی اولاد بغیر شوہر کے یہ ہو جائے تو اس پر وہ تعجب کر رہی ہیں۔ اور حضرت جبریل نے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے، وکان امر مقضیہ، یہ تو ہو کے رہے گا، اس میں کوئی دوسری گویا کہ صورت نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے جیسے روایت میں ہے پھونک ماری، تو پھونک مارنے سے آنن فانن ان کا حمل بھی ٹھہر گیا اور بچے کی پیدائش کا وقت بھی بالکل قریب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، 4 طریقے فطری ہو سکتے ہیں، ان 4 طریقوں سے پیدا کیا۔ ایک ماں باپ کے ملاپ سے انسان دنیا میں آتا ہے، یہ عام طور پہ ایسا ہی ہے، ہر آدمی ماں باپ سے پیدا ہوا۔ اور ایک بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو صرف باپ سے، مرد سے عورت کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور عورت سے مرد کو پیدا کیا، مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ 4 طریقے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 4 طریقے ظاہر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ تخلیق انسانی کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہم جس صورت سے چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اصل خلق اللہ کی صفت ہے، یہ تو اس کے اسباب ہیں اور اس سبب سے چاہے پیدا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آج حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ درد ذی ہوا، پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بالکل بھلا دی گئی ہوتی۔ ایک تو بدنامی کا ڈر ہے،
ابھی بچہ ہونے والا ہے، درد ذہ ہے، رسوائی ہے کہ قوم کے سامنے جاؤں گی تو کیا حال ہوگا، اور اس حالت میں عورت کے ساتھ اور عورتیں بھی ہوتی ہیں خدمت کرنے والی، اس کو سنبھالنے والی وہ بھی کوئی نہیں، اکیلی ہیں، کس کو بتائیں، یہ بھی ڈر ہے۔ تو اپنی پاک دامنی پر حرف آنے کی اور بدنامی کا خوف ساتھ لیے یا اپنے لیے موت کی تمنا کر رہی ہیں۔ اگر آدمی کو اپنے گویا ایمان کا خطرہ ہو، عزت اور پاک دامنی پہ حرف آتا ہو، تو ایسے وقت میں پھر آدمی کے لیے موت کی تمنا جائز ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگرچہ بشارت دے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی جب اس قسم کی تکلیف انسان کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ اس قسم کی جو بشارتیں ہوتی ہیں تو بھول جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو اور یہاں اوپر جاؤ اور درخت کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی وہ تم کھاؤ اور اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ چنانچہ پھر انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہو گئے۔ اور پھر اس وقت میں نہ بولنے کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ ہماری شریعت میں یہ روزہ نہیں ہے کہ بولیں گے نہیں، اور نہ ہی ایسا روزہ ہوتا ہے، نہ اس کی منت ماننا جائز ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بولنا نہیں ہے، بہرحال وہ اپنی گود میں بچے کو اٹھا کے لے کے گئیں تو قوم تو چیخ اٹھی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارا خاندان ایسا نہیں تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ اچھا آدمی تھا، تمہاری ماں اچھی تھی۔ اور اخت ہارون کہا، ہارون حضرت مریم کے بھائی کا بھی نام تھا جو بڑے نیک تھے، یا ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا بھی نام تھا۔ اگر وہ ہوں تو پھر یہاں قوم کا لفظ محذوف ہوگا کہ یا اختہ قوم ہارون، کہ ان کا نسب ان سے ملتا تھا، دونوں احتمال ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ فاشارت الیہ، تو انہوں نے کہا ہم کس سے بات کریں؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، بول اٹھے، اور سارا کلام جو آگے قرآن کریم کا آ رہا ہے یہ دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی دے گا۔ کتاب کا دیا جانا انجیل کا اتنا یقینی تھا کہ اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا، اور مجھے نبی بنائے گا اور مجھے مبارک بنایا اس نے جہاں بھی ہوں، اور مجھے اللہ نے وصیت کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ ہوں۔ وبرم بوالدتی، صرف ماں کا ذکر ہے چونکہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، مجھے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اس نے سخت اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، پھر اللہ تعالیٰ کا قول آ گیا تو ساری کلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں اور اپنی ماں کی عصمت کی گواہی گویا کہ دی ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود بھی غلط تھے، نصارہ بھی غلط تھے۔ یہود انہیں اللہ غلط کہتے تھے، نبی تو دور کی بات ہے، ان کا نسب پر اعتراض کرتے تھے اور ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، اور وہ جو نصارہ تھے انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد جو ان کے بارے میں ایک حقیقت ہے وہ بیان فرما دی ہے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں۔ اس میں تردید ہوگی نصارہ کی بھی، تم ابن اللہ کہتے ہو، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اور تردید ہوگی یہود کی بھی، وہ ان کو معاذ اللہ غلط کار کہتے تھے، زنا کی اولاد قرار دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، جو جس کا بیٹا ہو وہ حلالی ہوتا ہے، وہ غلط نسب کا نہیں ہوتا ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا قول ہے جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اولاد زیبا نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات یہ ہو کیسے گیا، اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون، بس اللہ تعالیٰ کو جب جس چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو وہ کہتے دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی تخلیق کا کرشمہ ظاہر کیا ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 6 میں، پارے کے رکوع نمبر 6 میں وذکر فی الکتاب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے مختصر سے اشارے دیے گئے ہیں۔ انہیں صدیق کہا گیا، انہ کان صدیقا نبیا۔ صدیق بہت اعلیٰ لفظ ہے عربی زبان میں، بہت سے معنی آتے ہیں، مثلا انتہائی سچا شخص جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص کہ جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرنے والا ہو، اپنے قول کی اپنے عمل سے تصدیق کر دینے والا شخص۔ نمبر 3، پاک باز اور پاک تینت، جس کے دل میں حق اور سچائی کو قبول کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت پائی جاتی ہو۔ نمبر 4، عقیدہ، عمل اور قول کا پکا شخص کہ جو دل میں عقیدہ ہو زبان پر بھی وہی ہو، اور عقیدہ قول کے مطابق ہو۔
ابراہیم علیہ السلام صدیق کے تمام معنی کے مطابق صدیقیت کے مقام پہ فائز تھے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا۔ چونکہ صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، غیر نبی بھی صدیق ہو سکتا ہے، جس طرح کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں، نبی نہیں، تو پھر ان کے ساتھ صدیق کے بعد نبی کہا کہ وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے والد کا ذکر ہے آزر کا، کہ ان سے کہا لیما تعبدوا ما لا يسمعوا، کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ پھر آگے کہا یا ابت لا تعبدوا الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وہ عبادت تو بتوں کی کرتے تھے، شیطان کو نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ بتوں کی عبادت شیطان کے کہنے سے کرتے تھے، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، تو جو جس کی بات مانتا ہے گویا اس کی بندگی کرتا ہے، اس اعتبار سے کہا کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے یہ بھی ان کو فرمایا کہ اے بجان مجھے تو ڈر ہے کہ آپ شیطان کو پوجتے ہیں، کہیں آپ پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہ ہو جائے اور آپ کی ایمان کی توفیق بالکل سلب نہ ہو جائے۔ تو آگے ہے سلام علیک، چونکہ کافروں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، تو اس واسطے یہ سلام کلام کا نہیں، تحیہ نہیں، بلکہ سلام رخصت کا ہے، یہ قطع مقاطعت کا سلام، جیسے کہا قالوا سلاما اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یا اگر سلام تحیہ بھی اس کو کہا جائے تو پھر چونکہ مجبوری تھی، مصلحت ہو، ان کو دعوت دینی تھی، تو مصلحت ہو دینی یا دنیوی، تو اس کے تحت کافر کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ادعو ربی، کہ میں آپ سے اکیلی دعا کروں گا، چونکہ اس وقت ان کے لیے یہ واضح نہیں تھا کہ میرے باپ اللہ کے دشمن ہوں گے، تو اس لیے وعدہ کر لیا، اور جب پتہ چلا انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر فوراً اس سے بری ہو گئے، اور سورہ توبہ میں یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 52 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے دائیں جانب سے ان کو مقرب بنایا، دائیں جانب سے کلام کیا۔ جو دائیں جانب ہے یہ مدین کے اعتبار سے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین سے چل کر جب طور پر پہنچے تو طور وہ ان کی دائیں جانب تھا۔ نجی کا معنی ہے سرگوشی کرنے والا، یعنی ہم نے ان کو اپنا ہم کلام بنایا ہے۔ آگے ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ان کے بھائی تھے، اور ان کی فرمائش پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی بنا کے ان کو بھیجا تھا فرعون کے پاس جانے کے لیے۔ پھر آگے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو صادق الوعد کہا ہے کہ وعدے پہ پورا اترنے والے، ہر نبی صادق الوعد ہوتا ہے، اپنا وعدہ پورا کر، لیکن انہوں نے خاص طور پہ وعدہ پورا کیا تھا کہ جب ان کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہاری گردن پہ چھری چلاؤں گا، تو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اور پھر اس وعدے کو پورا کیا، اس واسطے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وعدے کے پورا کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ یا نبی اور رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، عام طور پہ رسول کہتے ہیں کہ جس کے پاس کتاب اتری ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا، لیکن رسول کا ایک معنی اور بھی ہے کہ جس میں کوئی خاص صفت ہو، نبی نبوت سے بڑھ کر، اس کو رسول کہہ دیتے ہیں۔ مثلا رسول کہتے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہے، یا جو جس نے دشمن سے لڑنا ہے اس کو بھی رسول کہتے ہیں، اور نبی کہتے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، اور نبی جو صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، یا جو صرف قوم کی اصلاح کے لیے آیا ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہنا یہ صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا، کسی اور وجہ سے کہ انہوں نے دشمن سے لڑنا ہو، یا کوئی خاص امتیازی شان ہو اس میں، جس وجہ سے ان کو کتاب نہ ہونے کے باوجود بھی نبی کے ساتھ رسول کہا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں آئے ہیں، اور ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں علم نجوم، علم حساب اور قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ وغیرہ انہی سے حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور ان کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا مطلب یہی ہے۔ بعض اسرائیلی روایات اور ضعیف روایات کہتی ہیں کہ ان کو بھی آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تھا، لیکن یہ سب روایات ضعیف ہیں، اور یہ آیت مجمل ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس سے ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا ثابت نہیں ہوتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات انبیاء کرام کے بیان فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا ہے آیت نمبر 62 میں کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ جنتیوں کے پاس صبح شام کھانا آئے گا۔ وہاں صبح شام تو نہیں ہوگا، ایک ہی وقت ہوگا صبح کا، تو اس اعتبار سے جو صبح شام کا وقت بنے گا، یا جس وقت بھی جنتی چاہیں گے ان کو کھانا مل جائے گا، تو صبح شام کا وقت وہاں ہوگا نہیں جس طرح کہ دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت 64 میں نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا کہ تم کبھی کبھی بہت دیر لگا دیتے ہو، کفار ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو جلدی آ جایا کرو۔ تو آیت نازل ہوئی کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم تو اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں اترتے۔ تو بتا دیا کہ جبریل امین کا اترنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے۔
کافروں نے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کا نام اللہ رکھ دیں. حل تعلم لہ سمیہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی صفات ہیں وہ کسی بت میں نہیں پائی جاتی. یہاں سمیع دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نام کے معنی میں کہ مشرک کو توفیق نہیں ہوئی کسی بت کو اللہ کہے، یا یہ ہے کہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان میں کسی بت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے. پھر آگے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پیدا کرے گا، تو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے، اب تو تم ہو چکے ہو، اب دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے. پھر آگے آیت نمبر 68 میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو انسان کو جمع کریں گے، کافر کو، مشرک کو، اس کے ساتھ اس کا گمراہ کرنے والا شیطان بھی ہوگا. شروع میں سب کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد حول جہنم جثیہ، پھر ڈر اور خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا کہ جس طرح جنت میں جانے کی ایک یعنی کہ صف ہوگی کہ جو بڑی شان والے ہیں وہ پہلے جائیں گے، اس طرح جہنم میں بھی مجرموں کو جانے کی ایک صف بنے گی. جو سب سے بڑا مجرم ہے وہ پہلے جائے گا اور جو کم درجے کا مجرم ہے وہ بعد میں جائے گا. آگے آیت نمبر 71 میں پلسرات کے بارے میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے اس نے پلسرات سے گزرنا ہے. یہ پکی ٹھکی بات ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب نے یہ اپنے اوپر طے کر لیا ہے کہ ہر انسان نے، ہر جن نے اس پل صراط سے گزرنا ہے. یہ پل کیا ہے؟ جہنم کے اوپر پل ہوگا، ہر مومن، ہر کافر اس کے اوپر سے گزرے گا. مقربین اور بعض لوگ تو ایک پلک کے اندر بس اس سے پار ہو جائیں گے، یوں ہی پلک جھپکی اور پل پار ہو گیا. بعض بجلی کی رفتار سے، بعض پرندوں کی رفتار سے، بعض تیز گھوڑوں کی رفتار سے، ہر ایک کی رفتار اس کے ایمان، تقوی اور عمل کے مطابق ہوگی. جن لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا وہ پل کو عبور کر کے آگے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جہنمی لوگ اس پل صراط پہ لگے ہوئے کانٹوں سے، کنڈوں سے پھنس پھنس کر نیچے جہنم میں گر جائیں گے. جب کافر گرے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرا رہے گا. اللہ بچائے. جس گنہگار مسلمان نے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا وہ بھی ان کنڈوں سے اٹک کے نیچے گرے گا، پھر جب جہنم سے نکالنا ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا. اور اہل ایمان سے اہل ایمان کا پل صراط سے گزرنا عبور کے لیے ہوگا کہ یہاں سے وہ گزر کے جنت میں داخل ہوں گے. اور سب سے پہلی سواری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جو بس آنکھ بند کر کے کھولنے میں اس پل سے گزر جائیں گے. کفار کے لیے پل صراط سے گزرنا جہنم میں دخول کے لیے ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے پل صراط سے گزرنا یہ پل سے عبور کے لیے ہوگا. اللہ ہم سب کے لیے اس پل سے گزرنے کو آسان فرما دے. آگے آیت نمبر 78 میں فرمایا گیا ہے ایک شخص تھا یہودی مشرک والد نے عاصم نے وائل، اس کے پاس کچھ رقم جمع ہو گیا. تو خباب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوہے کا کام کرتے تھے تو اس نے وہ رقم نہیں دی. کہا تم انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر مر جاؤں اور اس کے بعد زندہ ہوں پھر بھی انکار نہیں کروں گا. اس نے کہا تم مرنے کے بعد زندہ ہوگے؟ کہاں؟ کہ ٹھیک ہے میں جب زندہ ہوں گا تو پھر میرے سے یہ رقم لے لینا. اس پر آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کافی مذمت بیان کی ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کافروں کی تکلیفوں پہ پریشان نہ ہوں، اور ہم آپ کو ایک ایک لمحہ ہم ان کا گن رہے ہیں. انما نعد لهم عدا، کہ ہم ان کا ایک ایک دن اور ایک ایک سانس اور ایک عمل گن رہے ہیں. ان کا سارا کیا دھرا سامنے آنے والا ہے، ان کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے وہ ان کے لیے بہت کافی ہوگا. پھر قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ اس دن سفارش ہوگی، لیکن سفارش ہر کوئی نہیں کر سکے گا اور ہر کسی کی نہیں کر سکے گا. جس کو اجازت ہوگی وہی کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت ہوگی وہی کرے گا. اس کی آخری آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور باہمی الفت بھی محبت پیدا کر دے گا، اور ساری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. لہٰذا اگر آج کچھ تکلیف کا سامنا ہے تو اس محبوبیت کی وجہ سے وہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے. اس کی آیات 135 ہیں اور 8 رکوع ہیں. اس صورت کا نام سورہ کلیم بھی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اس میں بیان ہوا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ کلیم اللہ بھی ہے. سورہ کلیم.
طٰہٰ اور الف لام میم طاسین وغیرہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں شروع میں بات ہو چکی ہے الف لام میم میں پہلے پارے کے شروع میں۔ بعض روایت کے مطابق طٰہٰ اور یاسین جہاں یہ حروف مقطعات ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں۔ یہ صورت قرآن کریم کی ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے، اور یہ صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کیا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ، تو وہ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی بنی تھی۔ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنے گھر سے نکلے اور ہاتھ میں تلوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو رستے میں ایک صاحب ملے، نعیم بن عبداللہ، تو انہوں نے بتایا تو کہا اپنے گھر کی خبر لو۔ تفصیل سے واقعہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں۔ گھر گئے تو غصہ تھا، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ جب بہت مارا اور بہن زخمی ہوئی، کچھ عمر شرمندہ بھی ہوئے، تو کہا لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے یہاں بڑی سمجھداری سے کام لیا، تو کہا نہیں ہم نہیں دیتے، آپ پھاڑ دیں گے۔ عمر نے کہا میں نہیں پھاڑوں گا، پڑھنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو بہن نے کہا اچھا اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ غسل کر لیں، آپ ناپاک ہیں کفر و شرک کی وجہ سے۔ اب عمر نے غسل بھی کیا، غسل کیا، اور پھر یہ جس چیز پہ لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ وہ ہاتھ میں لے کے پڑھی۔ اس کی شروع کی آیتیں کیا اس میں اثر ہے؟ سبحان اللہ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ آیتیں پڑھیں تو اس کلام نے دل پہ اثر کیا اور کہنے لگے کہ لے جاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ اس صورت کی تاثیر ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ مکی صورت ہے اور اس کے بنیادی مضامین میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، ان کا بیان ہوا ہے۔ رسالت کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، وہ آ رہا ہے صورت میں، اور اس میں ایمان والوں کے لیے تسلی بھی ہے، صبر کی تلقین ہے، استقامت کا حکم ہے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ شروع میں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، بالآخر تم ہی غالب آؤ گے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم پہ غالب آئے تھے۔ نیک لوگوں کی جزا اور بروں کی سزا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے ابن آدم کو شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں نماز کا، صبر کا، قناعت کا حکم دیا گیا، اور دنیا کی بے رغبتی کو بیان کیا گیا، آخرت کی دائمی نعمتیں ذکر کی گئیں، اور یہ واضح کیا گیا کہ جو آدمی ان اعمال اور اوصاف کا حامل ہوگا وہ دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائے گا، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا۔ طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت کڑتے تھے، فکر میں رہتے تھے، اور پوری رات جاگتے تھے تہجد میں، اور پھر دن میں بھی آپ سارا دن دعوت کے کام میں مصروف رہتے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ قرآن کیا اترا ہے، یہ صاحب تو مشقت میں پڑ گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ہم نے قرآن کریم اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، لہٰذا آپ کا کام پریشان ہونا نہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ جو نصیحت حاصل کرے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اور جو نصیحت حاصل نہ کرے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جس نے آسمان کو اور جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے جو عرش پہ قائم ہے اپنی شان کے مطابق، وہاں اقتدار سنبھالے ہوئے ہے، اور آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور جو زمین کے نیچے کی جگہ ہے، سب کچھ کا مالک وہ ہے۔ اگر تم آواز سے زور سے بات کرو تو بھی اسے جانتا ہے، اور وہ آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔
یہ آیتیں ہیں شروع کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی اور پھر ایمان لے آئے تھے۔ یعلم السر و اخفا، سر کا معنی پوشیدہ، اخفا کا معنی مخفی تر بات، یعنی وہ بات جو ابھی زبان سے بھی نہیں کہی گئی، سر زبان سے آہستہ آہستہ کہی، جہر زور سے کہی، کہتے نا سری نمازیں جہری نمازیں، تو سر آہستہ سے کہنا لیکن زبان سے کہنا، اور اخفا جو زبان سے بھی نہیں کہی دل میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں حل اتاک حدیث موسیٰ، اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور دور تک چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شعیب میں تقریباً 10 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا، بکریاں چرائیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی، پھر ان کو لے کے مصر واپس جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سردی کا زمانہ تھا اور صحرائے سینا سے گزر رہے تھے، راستہ بھول گئے اور دور سے ایک آگ دیکھی جو حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ نور الہی تھا۔ اس خیال سے کہ وہاں تھوڑی سی آگ مل جائے اور رات کی ٹھنڈک سے بھی انتظام ہو جائے اور وہاں سے شاید کچھ راستہ بھی مل جائے، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے امکثوا انی آنست نارا، آپ یہیں ٹھہریں، میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں۔ پھر جب وہاں پہنچے تو حکم ہوا کہ فخلع نعلیک، جوتا اتار دو، انی انا اللہ، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، یہ آگ نہیں ہے، یہ ہماری تجلیات ہیں، یہ ہمارا نور ہے۔ اور پھر وہاں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں کا ادب یہ ہے کہ جوتا اتار دیا جائے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا اس وقت میں چونکہ پیدل چل کے آ رہے تھے، اسے کچھ گندگی لگی ہوئی تھی تو وہ پاک نہیں تھا، اس لیے اتارنے کا حکم دیا۔ مسئلہ یہ ہے اگر تو جوتے پاک ہوں تو بالاتفاق ان میں نماز پڑھنا جائز ہے، تاہم ادب یہ ہے کہ جوتے کے بغیر نماز پڑھی جائے۔ اس لیے آج کل مسجدوں میں دریاں، قالین، صفے، کارپٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ہر آدمی جوتا پہن کے آئے گا تو ظاہر ہے وہ صفائی ستھرائی نہیں رہے گی، تو اس لیے جوتے کے بغیر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، جوتا آپ کا نیا ہے، جوتا آپ کا پاک ہے، تو آپ جوتے سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہود کے ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہو، واللہ تعالی عالم۔ وہاں جو آگ تھی اس کا منظر بڑا عجیب و غریب تھا، ایک درخت پہ آگ پڑ رہی تھی اور درخت آگ کی وجہ سے نہ تو جل رہا تھا نہ راکھ ہو رہا تھا، اس کی درخت اس آگ کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو کر لہ رہا تھا، اور جوں آگ بھڑکتی جاتی اس درخت کی سرسبزی میں اور شادابی میں اور منظر کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی وہ ایک انتہائی دل کو لبھانے والی آگ تھی اور خوبصورت ترین منظر تھا۔ آگے جو آواز آئی ہے یا موسیٰ، تو وہ آواز چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی تو وہ ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ جہت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، اس کی ہر چیز جہت سے پاک ہے، تو آواز بھی اس کی طرف سے براہ راست تھی، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، سامنے سے، پیچھے سے، اور جسم کا گویا کہ ہر عضو اور ہر بال اس آواز کو سن رہا تھا۔ تو وہ کیفیت ہی ایسی تھی آواز کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ غیر معمولی آواز ہے، عام آواز نہیں، اس واسطے اس میں کوئی دیر نہیں لگی کہ کوئی اور بول رہا ہے یا اللہ بول رہا ہے، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ خالق ارض و سما کی آواز ہے۔ اس آواز میں کہا انا اخترتک فاستمع لما یوحی، ہم نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، اب ہماری بات سنو، کان لگاؤ، غور کرو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی میری کرو۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اور تم میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ دیکھیے پہلے مرحلے میں جو حکم ہو رہا ہے وہ نماز کا، اور اس سے اندازہ لگائیں نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور آگے جو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں صرف ارکان ادا کرنا نہیں ہے، رکوع سجدہ کر لیا، بلکہ اصل جو نماز کی روح ہے وہ ذکر الہی ہے، کہ آدمی کو نماز سے اللہ کا دھیان حاصل ہو اور اس کی یاد کی مشق ہو، پھر 24 گھنٹے اس کی یاد میں گزارے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ یہاں سے صحبت بد کی قباحت معلوم ہو رہی ہے۔ خطاب نبی کو ہے، در حقیقت سمجھانا امت کو ہوتا ہے
کہ جو آدمی تمہیں آخرت سے ہٹائے اور وہ جو ہماری آیات پہ ایمان نہ لائے اور جو آدمی اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہو وہ تمہیں آخرت سے بے پرواہ نہ کرے. جو آدمی دنیا کے معاملات میں مگن ہے اور اس کا عقیدہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کو راہ راست سے نہ ہٹا سکے. راہ راست سے آپ کو کیسے ہٹائے گا کہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے؟ تو لہٰذا آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو آپ کے اندر ایسی برائیاں پیدا کرنے والا ہو. پھر آگے سوال ہے آیت نمبر 17 میں، ما وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ابھی جواب کے بعد اس کو سانپ بنانے کا معجزہ عطا کرنا تھا، تو ابھی غور سے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، یہ لاٹھی ہی ہے، یہ نہ بعد میں نہ سمجھیں او میں نے تو غور نہیں کیا تھا، تو شروع سے پہلے ہی سانپ تھا. اس واسطے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا طویل دیا ہے. قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ یہ میرا عصا ہے، یا عصن بھی کہہ دیتے، یا عصا، عصا، عصائی یعنی عصایہ، یہ یا متکلم کی ہے، یہ میرا عصا ہے اور میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. تو ایک سوال ہوتا ہے کہ بظاہر یہ کلام بلاغت کے خلاف ہے. بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا جواب بنتا ہو اتنا ہی دینا چاہیے، زائد بات جواب میں نہیں کہنی چاہیے. یہ بلاغت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ اتنا کہہ دیتے ہی عصا ہی عصن تو جواب پورا ہو جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کلام کس سے ہو رہا ہے. یہ مالک الملک احکم الحاکمین سے کلام ہو رہا ہے، اور بڑے سے کلام اور اس کی لذت کو وہی جانتا ہے جو عزیز تر اس جان سے ہم کلامی کی لذت سے آشنا ہو. وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میری بات لمبی سے لمبی ہو. جو لذت آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کے ساتھ متکلم ہونے میں، کلام کرنے میں، تو اس لذت کو بڑھانے کے لیے یہ گویا کہ ڈھونڈا ہے موقع بات بڑھانے کے لیے، اس لذت کو بڑھانے کے لیے ڈھونڈا ہے موقع اپنی بات کو بڑھانے کے لیے. آگے پھر حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ. اچھا، پھر سانپ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ پاک نے کہا القیہا یا موسیٰ، اس طرح نیچے پھینکو. تو فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اسے پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا، دوڑتا ہوا سانپ تھا. قال خذها ولا تخف، کہا اسے ہاتھ لگا لو، ہم ایسا ہی بنا دیں گے. تو یہ پہلا معجزہ دیا عصا کو سانپ بنانے کا. اور دوسرا فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جاؤ تو یہ روشن اور چمکدار ہو جائے گا. اس کی روشنی اور چمک سورج جیسی ہوگی، مگر اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی عیب ہوگا. تو یہ جو معجزے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اذهب الى فرعون انه طغى کے بعد کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، اسے سمجھاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے دعا کی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا معاملہ آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی جس کی وجہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ زبان کی لکنت کو کھول دے. حالانکہ لکنت تو نبوت کے منافی ہے. کوئی ایسا عیب جو انسان کی جسمانی ساخت کو متاثر کرے یا جسمانی طور پہ داغدار کرے، وہ عیب نبی میں نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا یہ لکنت ایسی نہیں تھی جس سے ان کے لیے بولنا دشوار ہو یا سننے والا اس کو تمسخر یا استہزاء سمجھے. بس روانگی میں کچھ کمی تھی جس کو وہ کہہ رہے ہیں لا یکاد یبین، کہ کھل کے بات نہیں ہوتی تھی ان سے. تو اس طرح کا معاملہ تھا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ بچپن میں جب یہ فرعون کے ہاں رہتے تھے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بچے تھے، فرعون کی داڑھی وہ پکڑ لی اور اس کے چہرے پہ زور سے تھپڑ رسید کیا، یا کوئی اور چیز تھی اس کے سر پہ دے ماری. اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہتا میں تو اس کو قتل کروں گا. تو ان کی بیوی آسیہ نے کہا نہیں ایسا نہ کریں، بچہ ہے، بچے کو کیا پتا ہے وہ کچھ بھی کر دیتا ہے. اس کے سمجھانے کے لیے کہا اچھا تو آپ ایسا کریں کہ آپ 2 پلیٹیں رکھ دیں، ایک میں انگارے رکھ دیں، ایک میں ہیرے جواہرات رکھ دیں. اب اگر تو یہ بچہ ہوا تو پھر یہ ظاہرہ چمکتے ہوئے انگاروں کی طرف ہی جائے گا،
اور اگر یہ سمجھدار ہوا اور اس نے کچھ آپ کو سوچ سمجھ کے تھپڑ مارا ہوا تو پھر یہ ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، 2 برتن رکھ دیے تھوڑے فاصلے پہ، تو موسیٰ علیہ السلام وہ بڑھتے ہوئے انہوں نے انگارے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک انگارہ منہ میں رکھ لیا، اور رکھتے ہی پھر نکال دیا۔ اس رکھنے سے زبان پہ تھوڑا سا اثر ہو گیا، جس سے تھوڑی سی لکنت زبان میں پیدا ہو گئی۔ اس کے لیے کہہ رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری اس زبان کی لکنت کو کھول دیجیے۔ یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لیجیے، بعض اردو مفسرین نے یہاں پر بھی ایک بات لکھ ماری ہے، اور کہ عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ہکلے کو یا توتلے کو اپنا نبی بنائے، اور یہ کہہ کر اس سارے واقعے سے ہی انکار کر دیا ہے کہ انگارہ اٹھانے والا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ اور پھر ساتھ میں صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اگر انگارہ بچہ اٹھائے تو انگارہ تو اٹھا کے منہ میں لے جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ اس کے معصوم پوروں کی لمس وہ اس کو چھو نہیں سکتی، تو وہ اٹھا کے منہ میں کیسے لے جائے گا؟ تو حضرت نے عقلی جو ہے وہ دلائل سے اس کو رد کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محض اپنی عقل کی وجہ سے ایک بات ثابت ہے اور مفسرین نے اس کو لکھا ہے، اس کا انکار کر دینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے طور پر ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوروں میں غیر معمولی قوت عطا کر دی ہو کہ انہوں نے اس کو برداشت کر لیا ہو؟ یا ضروری نہیں کہ وہ کوئلہ مکمل جلا ہوا ہو، کوئلہ جل رہا ہو، کہیں سے وہ بغیر جلے ہوئے بھی ہو تو وہاں سے پکڑ لیا ہو جہاں سے ابھی اس نے جلنا ہو اور زبان پہ رکھ دیا ہو؟ تو لہٰذا ایسا کہنے میں اور تھوڑی سی لکنت کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور پھر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر تھا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ خطیب نہیں تھے، اور حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں، یفقہوا قولی، تو کیا جو لوگ خطیب نہیں ہوتے ان کی بات نہیں سمجھی جاتی؟ تو یہ بات بہرحال کافی عقلیات کی طرف بات مائل ہے اور نقلیات کو چھوڑ رہی ہے، تو یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ہارون کو بھی شریک کر دیجئے، جب 2 ہوں گے تو دعوت کے مواقع پر تقویت حاصل ہوگی، اور پھر ہم دونوں مل کے اپنی جلوتوں میں اور اپنی خلوتوں میں اے اللہ آپ کو یاد بھی کریں گے، تسبیح بھی کریں گے اور آپ کا ذکر بھی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا جو بھی کام ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، تدریس ہو، تبلیغ ہو، ان تمام مصروفیات کے ساتھ ذکر اللہ بھی ضروری ہے، تو اس کام میں برکت آتی ہے اور نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، اور سورہ قصص میں ان کی تفصیل موجود ہے جو انشاءاللہ 20ویں پارے میں آ رہی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ کا صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈالنے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفصیل یہ ہے اس کی کہ جب فرعون نے یہ سنا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک رسول پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرائے گا، اور بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یوں کریں کہ جو بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیں گے، جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ لڑکی سے خطرہ نہیں تھا، لڑکے سے خطرہ تھا، تو ہم لڑکے کو قتل کر دیں گے، چنانچہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اب پھر خیال ہوا کہ اگر ہم بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو ختم کرتے رہے، مارتے رہے، پھر وہ تو ان کے لڑکے ختم ہو جائیں گے، کل کو ان کے جوان نہیں رہیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ اب انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا کریں گے، اور اگلے سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح نہیں کریں گے، تاکہ ذبح بھی ہوتے رہیں اور ہمارے لیے نوکر چاکر بھی پیدا ہوتے رہیں۔ اب ان پاگلوں کو، عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم جس سال چھوڑ رہے ہیں ذبح کرنا، ہو سکتا ہے وہ بچہ اسی سال پیدا ہو جائے۔ ان کے پاس کیا علم تھا کہ اس سال پیدا ہوگا جس سال ذبح ہو رہے ہیں، چنانچہ ذبح ہو جائے گا، اور جس سال ذبح نہیں ہو رہے اس سال پیدا نہیں ہوگا۔ بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال بچے ذبح ہو رہے تھے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب ان کی والدہ کو بہت پریشانی تھی،
کہ یہ تو سال بچوں کے ذبح ہونے کا ہے، تو میرے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے اے موسیٰ تمہاری ماں کو وحی کی۔ یہ وحی نبوت نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ وحی ہے، دل میں بات ڈالنا، الہام، القاء فی القلب، ان اقذف فیہ فی التابوت، کہ موسیٰ کو تم صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریا میں رکھو، ہم واپس تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال دیا، اور پھر وہ صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم انہیں واپس تمہارے پاس لوٹا دیں گے، اور یہ وعدہ بھی پورا کیا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی نواز دیا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ساتھ ساتھ بھیجا، فکر تو تھی صندوق کا کیا بنتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جو دریائے نیل فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، لوگوں نے صندوق اٹھایا، دیکھا، کھولا، تو موسیٰ علیہ السلام اب اس کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ تو خلاصہ یہ طے ہوا کہ اس کو فرعون اپنا بچہ بنا کے رکھ لیتا ہے، رکھ لیا۔ اب مسئلہ ہوا دودھ پلانے کا، دودھ کون پلائے؟ تو وہاں پر بہت سی عورتیں آئیں، لیکن کسی بھی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ تو پھر ان کی بہن نے کہا کہ میں اس تمشی اختو کا فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاتون ایسی ہے جو اس کو دودھ پلا دے۔ انہوں نے کہا، پھر اپنی ماں کے پاس آئیں اور پھر انہوں نے ماں کو بتایا، تو جلدی سے والدہ گئیں اور جا کے حضرت موسیٰ اپنے بیٹے کو دودھ پلا دیا۔ پھر روزانہ جاتی فرعون کے محل میں اور اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جاتی۔ اس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنے بیٹے سے اور بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس میں اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ پھر تم بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد تم فرعون کے گھر رہے اور پھر وہاں پرورش پائی، وہاں تم جوان ہوئے، پھر وہاں ایک آدمی تمہارے ہاتھوں قتل ہو گیا، وہاں سے پھر تم مدین بھاگ کے آگے، وہاں 10 سال تم نے بکریاں چرائیں، وہاں سے پھر تمہاری شادی ہوئی، پھر وہاں سے تمہیں نبوت ملی، پھر تمہارا فرعون سے مقابلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد تمہارا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، پھر ہم نے تمہیں کامیاب کیا۔ تو تمام انعامات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، معجزے عطا فرمائے تھے، ان سب کا مختصر سا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، گویا اشارے فرما رہے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، یہاں پر پھر فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے، اور وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، یعنی وحی کے لیے، رسالت کے لیے اور اپنے کلیم ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر چننے کے بعد بھیجا ہے فرعون کے پاس دونوں بھائیوں کو، اور حکم فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا بھائی ہارون فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ دیکھو اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے، اس لیے کہ جب داعی کی بات نرم ہوگی اور لہجہ پر اثر ہوگا، جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ کتنا ہی سرکش اور مخالف کیوں نہ ہو، داعی کی نرم بات اور پر اثر لہجہ وہ اس پہ اثر کرے گا۔ اثر اسی پہ نہیں کرے گا جس کے دل پہ پردہ پڑ گیا ہو۔ یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے ہر داعی حق کو، واعظ کو، جیسے علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر نہیں ہو، اور تمہارا مخاطب فرعون سے برا اور بدتر نہیں ہے، لہٰذا جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہے قولا لہ قولا لینا، تو داعیان اسلام، واعظین، مبلغین، مقربین، خطباء، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم اپنے مسلک کے برخلاف شخص کا نام لیں اور پھر ہم اس کے لیے غلط لب و لہجہ استعمال کریں۔ دلائل کی قوت، دلائل کا وزن وہ اپنی جگہ، لیکن تعبیر سلجھی ہوئی اور کسی کی حق عزت کرنا یہ داعی اور واعظ اور عالم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قولا لہ قولا لینا، جاؤ اس سے نرم بات کرو، یہ کہا گیا ہے، تو سب کو یہی اصول اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرعون کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے، فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں انا رسول ربک، دیکھو فرعون ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے پاس بھیج دو، انہیں عذاب میں مبتلا مت کرو، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں بھی لے کے آئے ہیں۔
تو یہ ساری باتیں کی. اب فرعون پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ, ہمارا رب کون ہے؟ وہ تو خود رب بنا ہوا تھا, بلکہ رب اعلیٰ بنا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کو ہدایت دی ہے دنیا کی آخرت کی ہر چیز کی. اب فرعون نے وہی بات کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, اچھا پھر ہمارے پہلوں کا کیا بنا, وہ سب غلط تھے کیا ہمارے آباء و اجداد؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت حکمت عملی کا ثبوت دیا. سبحان اللہ, تھے تو وہ غلط, لیکن اگر اس موقع پہ ان کو غلط کہہ دیا جاتا تو گویا پوری قوم کی مخالفت موسیٰ اپنے سر لے لیتے. جب قوم کو اپنا مخالف بنا لیتے تو پھر بات میں اثر کہاں رہتا؟ تو کسی کو اپنا مخالف بنانا یہ کوئی عقل مندی یا کمال نہیں ہے, بلکہ مخالفت کو کم کرنا اور اپنی بات میں کشش اور تاثیر پیدا کرنا یہ ہے اصل کمال. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا ما بعد القرون الاولیٰ, پھر پہلی قوموں کا کیا بنا, ان کا کیا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب, ان کا علم رب کے ہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. نہ رب غلط ہوتا ہے نہ بھولتا ہے, وہ رب جانے, رب کا کام جانے. تم ان کی بات چھوڑو, اپنی فکر کرو اور اپنی ہدایت کا سوچو. پھر رکوع ختم ہو گیا. آگے 12واں رکوع ہے پارے کا اور تیسرا رکوع ہے سورت کا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے تعلق ثابت کیا ہے انسان کا اس مٹی سے, زمین سے. پہلا تعلق آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو یہ بھی ان کا بیٹا ہے, تو اس کا تعلق بھی مٹی سے ہوا, زمین سے ہوا. دوسرا تعلق موت کے بعد ہر انسان مٹی میں چلا جائے گا, اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے جسم کو مٹی کچھ نہیں کہتی. چنانچہ تجربہ بھی ہے, صدیاں گزر جاتی ہیں ان کا جسم صحیح سالم رہتا ہے. اور جو فساق و فجار کفار ہوتے ہیں ان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر مٹی میں ملے ہوئے ذرات اور اجزاء وہاں ہوتے ہی ہیں. پھر تیسرا تعلق یہ کہ اسی جگہ سے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, پھر اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جمع کریں گے. تو پہلا تعلق بنا مٹی سے, دوسرا تعلق مرنے کے بعد جائے گا مٹی میں, تیسرا تعلق اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا حشر ہوگا. اسے بعث بعد الموت بھی کہا گیا ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ, ہم نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائی, عقلی بھی نقلی بھی. بالخصوص عصا جو سام بن جاتا تھا, اور اس کے بہت سے معجزے ہیں. ید بیضا, مگر جس نے نہ ماننا ہو وہ ایک نشانی بھی نہیں مانتا. پھر اس نے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کے لیے, گویا رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے یہ کہا جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, کہ موسیٰ محسوس یہ ہوا, معلوم یہ ہوا کہ تم جادو کے زور پہ مجھ سے میرا ملک چھیننا چاہتے ہو. یہ بات وہ کرتا ہے جو کسی کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتا, جس کے پاس حق ماننے کا چارہ بھی نہیں ہوتا اور حق کا جواب دینے کا چارہ بھی نہیں ہوتا, بدحواس ہو جاتا ہے. بدحواسی میں وہ کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ کم وقت یہ بات نہیں سمجھتا تھا کہ آج تک دنیا میں کوئی ملک جادو سے فتح ہوا ہے. آج تک کوئی ملک جادو سے فتح نہیں ہوا, تو یہ مصر جس کا تو بادشاہ ہے, یہ جادو سے کس طرح تجھ سے موسیٰ علیہ السلام چھین لیں گے. بہرحال پھر اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, جادوگروں کو بلا لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلف, اگر یہ کرنا ہے مقابلہ قرارو, ایک دن مقرر کر لو جس کی ہم دونوں پابندی کریں, ہم بھی ہوں تم بھی ہوں, مقابلہ کرا لو. تو پھر فرعون نے اعلان کر دیا جادوگروں کا, اور عید کا دن تھا تاکہ لوگ کثرت سے آئیں, زیادہ لوگ ہوں اور لوگ موجود ہوں. اور اس نے مصر کے تمام جادوگروں کو بلا لیا, اور اس زمانے میں مصر جادو کا مرکز تھا, بہت جادو تھا ہر طرف. تو جادوگر آگے بعض روایات میں ہے کہ 70,000 جادوگر تھے, واللہ عالم. بہرحال وہ جادوگر آئے, جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ پہلے تو گھبرا گئے, آپس میں جھگڑ پڑے کہ بھائی دیکھو ان کا مقابلہ کرنا بھی ہے یا نہیں. پھر تھوڑے سے جھگڑے کے بعد کچھ فرعون کے دباؤ کی وجہ سے یا پیسے کے لالچ کی وجہ سے وہ تیار ہو گئے کہ ہم کریں گے مقابلہ. اور پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا جی حضرت اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, کہ پہل آپ نے کرنی ہے یا پہل ہم کریں, ٹاس تو نہیں کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو, تم ڈالو. پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں, اور یخیل الیہ من سحر انہا تسعی, کہ وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں
خیال میں جادو سے سانپ بن کے گھومنے پھرنے لگی۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم، کہ ان کی طرف یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقت میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ تخیلاتی صورت میں سانپ تھی۔ تو جادو کی مختلف قسمیں ہیں، بعض جادو میں قوت خیالیہ ہوتی ہے اور بعض جادو میں حقیقت بھی بدل جاتی ہے کہ انسان کو گدھا ہی بنا دیا جائے۔ یہ جادو کی اقسام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ اب ڈر یا تو فطری تھا، بشر تھے اور انسان سانپ کو دیکھ کے ڈرتا ہی ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ اصل میں ڈر اس بات کا نہیں تھا، وہ تو نبی تھے، نبی کو جتنا اللہ پہ یقین ہوتا ہے کسی اور چیز پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈر یہ تھا کہ اگر آج میں اپنی بات ثابت نہ کر سکا تو پھر کون سا موقع ہوگا۔ خیر بہرحال تو حضرت اللہ پاک نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ڈر دوسرا تھا، تبھی سانپ کو دیکھ کے ڈر، سانپ کو دیکھنے کا ڈر نہیں تھا بلکہ اپنی ہار کا یا شکست کا ڈر تھا کہ کہیں آج میں غالب نہ آ سکوں تو کیا بنے گا پوری قوم کے سامنے۔ اللہ پاک نے فرمایا مت ڈرو، آج تم نے غالب آنا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کہا القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو تمہارے پاس وہ ڈنڈا ہے وہ آج کام نہیں آئے گا اور کب کام آئے گا، تو ڈنڈا پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو جب ایسا ہوا، اب جادوگر تو سمجھتے تھے، وہ ماہر فن تھے، وہ جادو کے نشیب و فراز تھے، مکمل واقف تھے، وہ دنیا کا سب سے اونچا جادو لائے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو عصا آیا اور اس نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا تو یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ واقعی آسمان کے مالک کا نمائندہ ہے، یہ نبی ہے۔ تو فوراً سارے کے سارے وہ مان گئے۔ اور لفظ کیا بولا قرآن نے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی وہ ایمان لائے نہیں، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ فرعون، اس کے درباری، اس کے مشیر، کوئی ایک بھی سجدے میں نہیں گرا، یہ جادو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اور اس کی واقعے کی اگلی جو وضاحت ہے وہ سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ کیا ہوا آگے 74 آیت میں ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنمی کے بارے میں ہے کہ جو آدمی مجرم بن کے آئے گا تو فإن لہ جہنم، وہ اس کے لیے جہنم ہوگی جس میں نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا۔ نہ مرنا تو واضح ہے کہ جتنا بھی عذاب آئے گا مرے گا نہیں، سہتا 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 رہے گا۔ اور نہ جینے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی زندگی یہ کوئی زندگی کہلانے کی حقدار ہوگی، اس کو جینا کہا سکے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس طرح سورہ اعلیٰ میں کہا گیا، تو یہاں پر بھی وہی مضمون ہے جس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ نہ وہ موت ہے اور نہ وہ زندگی ہے۔ اللہ بچائے، ہر وقت کا حزن اور غم اور پریشانی اور تکلیفیں اس کا سامنا ہے۔ رکوع شروع ہو رہا ہے، 13واں رکوع پارے کا اور چوتھا رکوع سورت کا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے جاؤ، 40 سال تک مصر میں رہے۔ اس دوران دریائے نیل کا چڑھنا، کھیتوں اور باغات کا تلف ہونا، ٹڈی، چچڑی، مینڈک، عذاب، پانی کا خون بن جانا، یہ سارے واقعات وہاں پیش آئے، لیکن قوم جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اور پھر ثابت ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کے نکل جاؤ، تمہیں دریا میں خشک رستہ ہم بنا کے دیں گے۔ اور یہ بات بھی سورہ یونس میں اور دیگر صورتوں میں پہلے بھی اپنا گزر گئی ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں رستے بنا دیے اور فرعون بھی اس رستے میں آیا، پھر وہ غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر میں یا کسی اور شہر میں رہنے لگے۔ جب وہاں رہنے لگے تو اب قوم نے جذبہ عمل کے تحت کہا حضرت کوئی کتاب ہوتی، کوئی شریعت ہوتی، کوئی ہمارے لیے ضابطے قاعدے ہوتے، ہم اس پہ عمل کرتے، دل جان سے عمل کرتے۔ تو اللہ پاک کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ طور پہ، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے شوق میں اور شوق مناجات میں جلدی وہاں پہنچ گئے۔ اور پھر پیچھے جو سامری تھا اس نے قوم کو خراب کیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ اس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ سامری کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے
کہ وہ آل فرعون میں سے تھا اور قبطی تھا، اور بعض کہتے ہیں بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس کا قبیلہ سامرہ تھا، اس کا فرد تھا، اور اس کا نام بھی یہی کہا ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، واللہ تعالی عالم۔ جو بھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سب سے بڑا منافق تھا۔ جمہور علماء کی رائے، مفسرین کی یہی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا وما اجعلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم اتنی جلدی آ گئے، تو کہا میری قوم پیچھے ہے۔ تو پھر پیچھے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا تھا۔ وہ کیا گمراہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس فرعون کے قوم کے زیورات تھے، یا تو ان کے مانگے ہوئے تھے، مستعار تھے، یا غنیمت کے تھے۔ جو صورت بھی ہو انہیں استعمال کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ غنیمت کا مال استعمال کرنا جائز نہیں، اور زیورات غنیمت کے ہیں یا عاریت کے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کا استعمال جائز نہیں تھا۔ لیکن جب وہ زیور بچڑے کی شکل میں بن گئے تو اس کو معبود بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو سامری تھا اس نے زیورات کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد اس کی بچڑے کسی صورت ہو گئی اور اس میں کچھ آواز بھی شروع ہو گئی، تو قوم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پہ کافی ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، اور آپ واپس میرے پاس لوٹ کے آ جاتے۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ بھیا اگر میں آ جاتا تو پیچھے ان میں اور پھوٹ پڑ جاتی اور یہ فساد برپا کر دیتے، تو اس واسطے میں یہاں ان کو چھوڑ کر نہیں آیا۔ اور 16ویں پارے میں ان کا واقعہ آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سر سے بھی پکڑا اور پھر ان کو داڑھی پر بھی ہاتھ لگایا، بلکہ یہاں ہے یا بنی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے بھیا میرے داڑھی کو نہ پکڑو، میرے سر کو نہ پکڑو، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بنی اسرائیل اور فرقوں میں نہ بڑھ جائے۔ سورہ اعراف میں بھی اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ تو اب یہ جو سامری تھا اس نے یہ پیچھے فتنہ برپا کیا تھا۔ اب سامری کو تو دنیا میں ایک سزا یہ دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اب چلے جاؤ کہ دنیا میں تم کہو گے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی سامری سے مل لیتا، اس کو ہاتھ لگا دیتا تو دونوں کو بہت سخت بخار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ خود کہتا تھا لا مساس لا مساس، کوئی مجھے ہاتھ نہ ملائے، ہاتھ نہ ملائے، ہاتھ ملاؤ گے تم بھی مرو گے، مجھے بھی بخار میں مارو گے۔ تو یہ تو سزا دنیا میں ملی، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس سے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ یہ واقعہ سامری کا پیش آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ یہ واقعہ ختم کر کے آگے قرآن کریم کے بارے میں آیت نمبر 100 میں یہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم ہے اپنے ذکر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا اور میں اس کو من اعرض عن ذکری فإن له يحمل يوم القیامة وزرا، کہ جو میرے ذکر سے یعنی قرآن کریم سے اعراض کرے گا تو قرآن کریم سے اعراض کرنے والا اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوگا جو اس کو وہ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ لہٰذا قرآن کریم سے اعراض کرنا کسی بھی صورت میں، اس کی تلاوت سے، اس کی نصیحت سے، اس کے پڑھنے سے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے، وہ مسلمان کرے یا کافر اعراض کرے، دونوں کے لیے بہت نقصان کا معاملہ ہوگا۔ پھر آگے اگلی آیتوں میں یہ کافروں کے بارے میں بتایا گیا، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اور جب قیامت میں زندہ ہوں گے تو کہیں گے ہم تو بہت جلد زندہ ہو گئے، ہم 1 دن رہے یا 10 دن رہے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اس وقت ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس زندگی کا انکار کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اپنی آنکھوں سے اس زندگی کو دیکھ کر قبر کی سالہ سال کی صدیوں پر محیط زندگی، برزخ کی یا دنیا کی زندگی، وہ 1 دن کی یا 10 دن کی ان کو نظر آ رہی ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، قیامت کے دن جب سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور فرشتے کی آواز آئے گی، سب اس بلانے والے کی آواز کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور ذرا بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکیں گے۔ اگر دنیا میں یہ داعی حق کی آواز سن لیتے جو پیغمبر کی صورت میں تھی یا پیغمبر کے کسی وارث کی، عالم کی، کسی مشائخ میں سے کسی کی صورت میں تھی، تو لبیک کہہ دیتے تو کام بن جانا تھا۔ لیکن دنیا میں انہوں نے بات نہیں سنی، سن اب بھی رہے ہیں لیکن اور سیدھا چل رہے ہیں۔ اب سننے کا اور چلنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب تو یہ مجرموں کی طرح ہانکے جا رہے ہیں اور گویا کہ عدالت کے سامنے جمع کیے جا رہے ہیں۔
قیامت کے دن کی ہولناکی بھی یوں بیان کی ہے کہ وہاں کوئی آواز نہیں ہوگی، کوئی آہٹ نہیں ہوگی، کوئی سرگوشی نہیں ہوگی، ہاں کوئی کان میں ہلکی ہلکی بات کہہ سکے تو کہہ سکے، اس کے علاوہ بالکل سناٹا ہوگا۔ تو کتنا وہ ہولناک منظر ہوگا۔ آیت نمبر 114 میں لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع زمانے کی وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ جب آپ پہ وحی اترتی تو آپ اس خوف سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، اور اس طرح ظاہر ہے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ جبریل ابھی دوبارہ نہیں آئے گا، لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، کس سے پوچھنے کی بھی صورت نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ سمجھنا بھی ہوتا، یاد کرنا بھی ہوتا، یاد رکھنا بھی ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین سے سن کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اس پہ سورہ قیامہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ آپ جلدی نہ کریں، ہم جب پڑھ رہے ہوں تو آپ سن لیا کیجئے، بس یہی آپ کا کام ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ بھول جائیں گے، آپ اس بات کو بھول جائیں، ہماری وحی اور آپ بھول جائیں، بس سننا آپ کا کام ہے، پھر آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان سے جاری کرا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات بیان کی گئی ہے۔ آگے آپ کو دعا سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ دعا کریں اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اسم کے علم کی فضیلت کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہے، اور کائنات کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں نبوت کے، ختم نبوت کے۔ اس کے باوجود آپ کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اس میں علم غیر حاصل کے حاصل ہونے کی، اور علم حاصل کے یاد رہنے کی، اور ہر علم صحیح کی سمجھ بوجھ کی دعا شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب علم حاصل کرے تو جتنے بھی ذرائع ہیں حصول علم کے، انہیں استعمال میں لانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، تب علم صحیح معنی میں حاصل ہوتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ فرمایا کہ جب آدم نے وہ دانہ کھا لیا تھا فنسیہ ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے تھے اور آدم میں ہم نے کوئی عزم نہیں پایا، یعنی آدم شیطانی وسوسے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کا عزم نہیں پایا۔ اگر عزم پایا ہوتا تو پھر وہ بچ جاتے، یا ہم نے کسی نافرمانی کا یا گناہ کا عزم نہیں پایا، بس نسیان ہوا، وہ بھول گئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے۔ ذکر سے اصل تو مراد قرآن کریم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے، اور اس سے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو جو بہرحال جو بھی ذکر ہو، جو اس سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے۔ یہ تنگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اسے چین نہیں ملے گا، فراوانی بے شک ہو، محلات میں رہ رہا ہو، بڑی عمدہ سواریاں ہوں، اس کی جیب میں نوٹ رکھے ہوئے ہوں، بھرے ہوئے ہوں نوٹ اس کی جیب میں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی تنگ ہوگی، وہ جو کیف اور سکون ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ یا زندگی سے مراد قبر اور برزخ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ پھر قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، آپ نے مجھے اندھا اٹھا دیا۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تو دنیا میں ہمارے احکامات پڑھنے سننے دیکھنے سے اندھا تھا، آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ شروع میں اندھا ہوگا، پھر بعد میں اللہ اس کی آنکھیں کھول دے گا، تاکہ وہ جو قیامت کی ہولناکی ہیں اور قیامت کے مناظر ہے وہ سارے کا سارا اپنے آنکھوں سے دیکھے اور اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو۔ رکوع ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 127 ہے، 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، یہ صدیوں سے تم ان کے کھنڈرات کو دیکھ رہے ہو، انہوں نے ہمارے رسول کی اطاعت نہیں کی، یہ کس طرح تباہ کر دیے گئے۔ لہٰذا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اگر عقل سے کام لو تو تمہارے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن عقل ہو تو عبرت ہو، جب عقل نہ ہو تو پھر عبرت کہاں سے ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ فیصلہ سنایا کہ ہم نے یہ بات اپنے اوپر
طے کر لی ہے کہ ہم اس امت کو عذاب سے ہلاک نہیں کریں گے۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو جس طرح پچھلی امتیں ہلاک ہو گئیں تو تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل تھا؟ تم ہماری مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اور جو ہم نے بات طے کر لی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 130 میں گویا نماز کا حکم دے رہے ہیں، اور اس میں سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر حکم دیا، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح باطراف النہار۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور غروب ہونے سے پہلے ظہر کی ہے، عصر کی ہے، اور رات کے اوقات میں مغرب کی اور عشاء کی نماز ہے، اور دن کے دونوں کناروں میں مزید تاکید کر دی ہے، دن کے دونوں کناروں میں نماز ہے، اور اسی طرح اس میں دن کے اور رات کے نوافل بھی داخل ہیں۔ پھر آگے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ حکم دیا ہے کہ لوگ اپنے غلاموں سے، اپنے بچوں سے، جوانوں سے دنیا کمواتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، ان سے کہیں خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رہا یہ مسئلہ روزی کا، رزق کا، نماز پڑھیں گے تو نوکری چاکری کیسے کریں گے، کھیت میں کام کیسے کریں گے، دکان پہ کب بیٹھیں گے؟ تو فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق تمہارا ہمارے ذمہ ہے، نماز پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور رزق دینا ہماری ذمہ داری۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں نماز پڑھنے کے اور بہت سے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازی کی روزی اور اس کا رزق کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ آیت پارے کے آخر میں لولا یاتینا بآیات من ربی، مکے کے لوگوں نے نشانی کی رٹ لگائی ہوئی تھی، نشانی لاؤ نشانی لاؤ، تو یہاں جو نشانی پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ہم نے اتنا عظیم قرآن دے دیا ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اس میں پچھلی امتوں کے حالات ہیں، یہ تذکرہ ہے، ذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ جو اس نصیحت کو نشانی نہیں سمجھتا تو اس کے لیے اور کوئی نشانی بھی کام نہیں آ سکتی۔